الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی احصى كل شیء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اعزائے گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ لِيُطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ اپنی پھونکوں سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ اپنے پھونکوں سے اور اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور خدا کا ارادہ یہ ہے کہ خدا اپنے نور کو یقیناً مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں پر یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اس آیہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے یریدونا، اور الحمدللہ عربی جاننے والے افراد یہاں پر موجود ہیں اور عرب ملک کے اندر جب رہ رہے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک آشنائی ہو جاتی ہے عربی زبان سے۔ یریدون یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں۔ تو قرآن نے لوگوں کے ارادے کو بھی قرآن میں جگہ دی ہے اور اللہ کے ارادے کو بھی جگہ دی ہے۔ ایک ارادہ لوگوں نے کیا ہے کہ وہ نور خدا کو بجھا دیں، اور ایک ارادہ اللہ نے کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ خدا کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیں، اور یہ اپنا ارادہ یہ بنا بیٹھے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آیت خود اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ اور ہے
اور نور اللہ اور ہے. توجہ رکھیے گا, یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا یریدون اللہ, یہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ برا بلا کہنا چاہتے ہیں اور اللہ کو مٹانا چاہتے ہیں. ذکر خدا کی بات نہیں آ رہی, کہہ رہے یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اور دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی فرقہ, چاہے ان کے پاس نور خدا کی تفسیر ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس تفسیر موجود ہے. ہم بتاتے ہیں کہ نور خدا کون ہے. جب مولا حسین کی زیارت پر جاتے ہیں, جب مولا رضا کی زیارت پر جاتے ہیں, جب مولا علی کی زیارت پر جاتے ہیں, جب کاظمین کی زیارت پر جاتے ہیں, جب عسکرین کی زیارت پر جاتے ہیں, ہر زیارت میں جا کر ایک جملہ ضرور کہتے ہیں کہ السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض. سلام ہو اس نور خدا پر, اس روشنی پر کہ جو اس تاریک زمین کے اندر چراغ کا کام کرتی ہے. تو دنیا کے کسی قوم کے پاس نور خدا موجود نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس نور الہی موجود ہے. اور یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے انوار ہیں کہ جن کو دنیا والے بجھانا چاہتے تھے, لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور یہ نور مکمل ہوگا تو صرف ایک موقع پر کہ جب ہمارا اور آپ کا مولا اور آقا زمانے کا امام ظہور فرمائیں گے اور اس پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم فرمائیں گے. تو لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھوکوں سے نور خدا کو بجھا دیں, لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس نور کو مکمل کرے گا, چاہے کافروں پر یہ بات کتنی ناگوار گزرے. انوار الہی میں سے ایک نور کہ جو کربلا کے میدان میں اور کربلا کے واقعے کے بعد اس طریقے سے ہمیں نظر آیا کہ وہ کام پروردگار کی راہ میں کیا ہے, پروردگار کے پیغام کو عام کیا ہے, کہ آج بھی ہم اسی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. جیسے میں نے کل گزارش کرنے کی کوشش کی کہ اگر آقا سید سجاد نہ ہوتے تو شاید آج دنیا میں لوگ صلوات اس طریقے سے نہ بھیج رہے ہوتے کہ جس طریقے سے آج بھیج رہے ہیں. آل محمد پر درود بھیجنے والے ختم ہو گئے تھے, آل محمد پر صلوات بھیجنے والے ختم ہو گئے تھے. یہ سید سجاد تھے, صحیفہ کاملہ کے اندر مختلف مقامات پر بار بار ایک دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. اور پھر کل میں نے کوشش کی کہ مولا سید سجاد نے جو اس 34 برس کے اندر جو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا ہے اور دین کے لیے وہ خدمت انجام دی ہے, کہ آج دین اگر ہمارے پاس صحیح طریقے سے پہنچا ہے تو اس میں سید سجاد کا بہت بڑا کردار ہے. تو جہاں مختلف تبلیغات میرے مولا نے انجام دی, وہاں پر ایک تبلیغ کا ذریعہ تھا کہ رسالہ حقوق تحریر فرمایا, رسالہ حقوق بیان فرمایا. اور اس رسالے کے اندر مولا سید سجاد نے 50 حقوق کو بیان کیا ہے. جس طریقے سے صحیفہ کاملہ مدون صورت کے اندر آج موجود ہے, دعائے ابو حمزہ الصومالی موجود ہے, مناجات 15 موجود ہے, یہ ساری وہ تحریریں ہیں کہ جو مولا سید سجاد کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں. اسی طریقے سے ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام. اس رسالے کے اندر مولا نے 50 حقوق کو بیان فرمایا ہے. اور 50 حقوق کا یہ مطلب نہیں کہ 50 سے زیادہ حقوق کوئی اور بنتے ہی نہیں ہیں, بلکہ امام نے ان 50 حقوق کے ذریعے 500 دریچے کھول دیے ہیں, ہماری فکر کو روشن کیا ہے, ہماری فکر کو کھولا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ حق بنتا ہے تو فقط لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں, دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں, ماں باپ کے حقوق, اولاد کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, صرف یہاں تک حقوق کی بات ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. کہ نہیں, حقوق کی فہرست بہت زیادہ ہے. لیکن اگر میں مختصراً اگر بیان کروں تو یہ 50 حقوق ہیں, ایک جملے کے اندر بیان فرمائیں. لوگوں کے حقوق سے پہلے بات کی ہے خود انسان کے اپنے حق پر. خود انسان کی اپنی آنکھوں کا کیا حق بنتا ہے انسان کے اوپر, انسان کے اپنے کانوں کا کیا حق بنتا ہے اس کی گردن پر, اس کی زبان کا کیا حق بنتا ہے اس کی گردن پر, اس کے ہاتھوں کا, اس کے پیروں کا کیا حق بنتا ہے, خود اس کی زندگی کا کیا حق بنتا ہے. اور اپنی ذات کے حق سے پہلے ذات سبحان کے حق کی بات کی. خود خدا کا حق ہے سب سے پہلے ہماری گردن پر,
لہذا سب سے پہلے حقوق کی فہرست کے اندر جس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے جو سب سے بڑا ہے انسان کی گردن پر، وہ یہ ہے کہ حق اللہ الاکبر علیک ان تعبدہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کا حق جو ہم میں سے ہر ایک کی گردن پر ہے وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دیں. اور پھر امام آگے جملہ شاہ فرماتے ہیں جو بڑا قیمتی ہے، فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والآخرة. توجہ ہے میرے ساتھ. فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خدا کی خلوص کے ساتھ عبادت کی ہے، یہ شرط بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس شرط پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اگر خلوص کے ساتھ پروردگار کے ہو گئے ہو، پروردگار کی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہو، تو پھر پروردگار تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. پھر تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے، ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے جو اس کا نیاز مند بن جاتا ہے اس کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. جو اس در پر آ جاتا ہے پھر اسے در بدر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا سب سے پہلا حق بنتا ہے انسان کا پروردگار کا انسان کی گردن پر. اور آج دنیا میں لوگ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمیں سکون کیسے ملے، ہمیں اطمینان کیسے حاصل ہو، ہمیں نیندیں کیسے حاصل ہو، ہمیں آرام کیسے حاصل ہو. ایک ہی ذریعہ ہے سکون کا جو قرآن نے ذکر کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد پروردگار ہے جو دلوں کو سکون پہنچاتی ہے. خدا کی یاد کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو سکون پہنچا سکے. شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ سکون پہنچاتا ہے، اور یہاں پر تو بیضہ کہا جاتا ہے، یہ سکے سکون پہنچاتے ہیں، یہ ڈالر سکون پہنچاتے ہیں. اور واقعاً لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ سکون حاصل کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنا انسان ڈالرز کی طرف جاتا ہے، جتنا پیسوں کی طرف جاتا ہے، اتنا ہی بے سکونی کی حالت میں آ جاتا ہے. یہ مبالغہ میں کرنا نہیں چاہ رہا، یہاں سے خطیبانہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا. ہم اپنی سوچوں کو بیدار کریں، اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ مال انسان کو وقتی سکون دے دے. توجہ رکھیے گا، جب انسان کے پاس مال آتا ہے، جب پیسہ آتا ہے تو وقتی سکون حاصل ہو جاتا ہے. اچھا مکان ملتا ہے وقتی سکون حاصل ہو جاتا ہے. اچھی سواری ملتی ہے وقتی سکون حاصل ہو جاتا ہے. نعمات دنیاوی مادی نعمات ملتی ہے وقتی سکون حاصل ہو جاتا ہے. لیکن مجھے بتائیے سکون کب تک باقی رہتا ہے؟ پیسہ انسان نے کمانا شروع کیا، اپنے ذہنوں سے ہم سوال کرتے ہیں کب تک باقی رہتا ہے؟ 50 سال تک باقی رہتا ہے. یہ مجھے 50 سال تک سکون دینے والی چیز ہے، یہ 60-70 سال تک سکون دینے والی چیز ہے. جتنے بزرگان ہیں میری بات کو بخوبی محسوس کریں گے اور مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ پیسہ انسان کو سکون دینے کے بجائے بے سکونی میں مبتلا کرتا ہے. اور پھر انسان کو خیال آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ پیسہ یہیں رہ جائے گا، مجھے چلے جانا ہے. پھر بے سکونی کی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر بے اطمینانی کی کیفیت ہو جاتی ہے. ایک چیز ہے جو سکون دینے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ ہے ذات پروردگار. کیونکہ دنیا کی ہر چیز محدود ہے، صرف ایک ذات ہے جو لامحدود ہے. جب محدود کے پیچھے انسان بھاگے گا تو ہمیشہ محدود ہی رہے گا، محدود سکون ہی حاصل کرے گا. مگر لامحدود کو حاصل کرنے کی طرف جائے گا تو لامحدود سکون حاصل کرے گا. اور میں واقعی یہاں سے کسی خطیبانہ جملے کو عرض نہیں کرنا چاہ رہا، ہمیں اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے. سکون کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے للہ خزائن السماوات والارض. وہ پروردگار ہے جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے موجود ہیں. للہ جنود السماوات والارض، وہ خدا ہے جس کے پاس زمین و آسمان کے لشکر موجود ہیں. تمہیں قدرت چاہیے، اللہ کے پاس ہے.
تمہیں خزانے چاہیے اللہ کے پاس ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے پاس سارا ملک و ملکوت ہے. ان العزت للہ جمیعا, پروردگار کے پاس ساری عزتیں ہیں. کیا چاہتے ہو؟ عزت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے, قدرت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے, مال و دولت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. اور واقعاً اس بات کا ثبوت ملتا ہے مولا متقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بڑا خوبصورت جملہ ہے, نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. وہ خط جو اپنے بیٹے محمد ابن ابی بکر کو لکھا, میرے ساتھ رہیے گا, میں نے کیا کہا ہے, محمد ابن ابی بکر بیٹے ہیں علی کے, بس بات کافی ہے. کیونکہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر وہ علی والا ہو جاتا ہے. خط لکھا ہے محمد ابن ابی بکر کو, اور حاکم بنایا تھا مصر کا محمد ابن ابی بکر کو. امام اس خط کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الْآخِرَةِ فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَلَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ وَأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ. کیا خوبصورت جملے شاہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اے محمد ابن ابی بکر یاد رکھو, جان لو کہ جو متقین ہوتے ہیں, خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا بھی بہترین ہوتی ہے, آخرت بھی بہترین ہے. پھر ایک عجیب جملہ شاہ فرماتے ہیں فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ, یہ جو متقین ہیں یہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں تو شریک ہیں. وَلَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ, لیکن دنیا والے ان کے ساتھ آخرت میں شریک نہیں ہیں. سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ وَأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ, انہوں نے وہ بہترین زندگی گزاری ہے جو بہترین زندگی گزارنے والے گزارا کرتے ہیں. کمی نہیں تھی, کسی کے محتاج نہیں تھے, بہت سکون کے ساتھ زندگی گزاری ہے. وَأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ, اور وہ بہترین کھانا کھایا ہے, بہترین غذا کھائی ہے جو کھانے والے کھایا کرتے ہیں. واقعی میں پریشان تھا کہ یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہو سکی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تفسیر کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں, اس جملے کی شرح بیان کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں. لیکن شہید باقر الصدر کا مجھے ایک جملہ ملا. کہتے ہیں کہ جب ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور شہید باقر الصدر کو ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا تھا, تو اس طریقے سے ناکہ بندی کی گئی تھی کہ اجازت نہیں تھی کہ شہید باقر الصدر باہر نکلیں اور جو اپنی ضروریات زندگی ہیں اس کی خرید و فروخت کر کے واپس آ جائیں. حتیٰ اس کی اجازت نہیں تھی, حتیٰ اس کی اجازت نہیں تھی کہ اپنی جانب سے کسی بچے کو, کسی دوست کو, کسی رفیق کو بھیجیں کہ جاؤ تم ہماری جانب سے خرید و فروخت کر کے آ جاؤ. بالکل ٹوٹلی بند کر دیا گیا تھا انہیں گھر کے اندر. نہ گھر سے کوئی باہر نکل سکتا ہے, نہ گھر کے اندر کوئی آ سکتا ہے, کوئی نہیں مل سکتا. اور جو گھر کے اندر رہ چکا اس وقت تک وہ گھر کے اندر ہی ہے, چاہے ان کا دوست ہو, چاہے رشتہ دار ہو, وہ بھی ان کے ساتھ گھر کے اندر بند ہو گئے. جو ان کے ساتھ بند ہو گئے تھے افراد, انہوں نے اس بات کو ذکر کیا. کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, راشن ختم ہو گیا, ضروریات زندگی ختم ہونے لگی. ایک وقت وہ آیا جب کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں تھا. لیکن شہید باقر الصدر کو دیکھا, بڑے مطمئن تھے, بے نیاز, کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اچھا, جب تک انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے اس وقت تک بے نیاز ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں کہ تمہاری ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمارے پاس خود موجود ہے. لیکن جب موجود نہ ہو اور اس وقت بے نیاز ہو تو کمال ہے. کہتے ہیں کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, یہاں تک کہ جو کچھ دن پرانی روٹیاں تھی وہ بھی ہم نے کھا لی, تو ایک وقت وہ آیا کہ جب کوئی روٹی ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی. آئے, سب بیٹھ گئے شہید باقر الصدر کے پاس, کہنے لگے کہ آغا اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کہا ڈھونڈو گھر کے اندر, گھر کے کسی کونے میں کوئی ٹکڑا موجود ہوگا, ہم مل بیٹھ کے کھا لیں گے. ڈھونڈنے کے لیے نکلے, گھر کے کسی کونے سے کوئی ٹکڑا مل گیا.
شہید باقر الصدر کو لا کر دیا، شہید نے 2 ٹکڑے کیے، دوستوں کو دیا، خود بھی کھانے لگے۔ جب وہ کھا رہے تھے شہید باقر الصدر، وہ دوست بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھ کر رونا شروع کیا، آنسو آ گئے۔ شہید باقر الصدر کا تعلق کسی غریب خاندان سے نہیں ہے، بڑے امیروں کی طرح زندگی گزاری ہوگی، جیسے امیر افراد گزارا کرتے۔ ایک با شرف قبیلے سے تعلق تھا، آل صدر قبیلے سے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جب میں نے اس منظر کو دیکھا کہ کچھ دن پرانی روٹی اس طریقے سے توڑ کے کھا رہے تھے اور بہت خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تو میں نے سوال کیا کہ مجھ سے تو یہ روٹی ہضم نہیں ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اس وقت شہید باقر الصدر نے اس جملے کی تفسیر بتائی ہے، وَأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ، اور وہ بہترین کھانا کھاتے ہیں جو کھانے والے کھایا کرتے ہیں۔ شہید باقر الصدر کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس سے زیادہ لذیذ کھانا اب تک نہیں ملا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ کہتے اس لیے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کھانا وہ ہے جو جنت کا کھانا مجھے دلوانے والا ہے۔ یہ تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، یہ کھانا وہ ہے کہ جو مجھے جنت تک پہنچانے والا ہے۔ مجھے یقین ہے شب عاشور جب 2 صحابی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بریر حمدانی اور عبد الرحمن انصاری، تو غالباً بریر حمدانی کی زبان سے جملے نکلے کہ اے عبد الرحمن انصاری، کیا ہو گیا؟ شب عاشور ہے، کل مقتل کا دن ہے، کل ہم سب کو شہید ہو جانا ہے، تم ہنسی مذاق کر رہے ہو۔ اس وقت غالباً عبد الرحمن انصاری کا یا بریر حمدانی کا جملہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ہنسنے ہنسانے والے لوگوں میں سے نہیں تھا، مگر کیا کروں کہ آج میرے اور جنت میں صرف 1 دن کا فاصلہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 دن بعد مجھے جنت میں داخل ہو جانا ہے، میں خوش نہ ہوں تو کیا کروں۔ اس اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، پھر انہیں خوف نہیں ہوتا۔ جب موت کا خوف انسان کے ذہن سے نکل جائے تو پھر زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو علی ابن ابی طالب نے جملہ شاہ فرمایا، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امی، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسے مانوس ہے جیسے شیر خوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ علی کا دیا ہوا درس ہے، یہ زینب کبریٰ کا دیا ہوا درس ہے کہ جب شہزادی کو دربارے ابن زیاد کے اندر لایا جاتا ہے اور ابن زیاد اپنی زبان سے غصاخی کرنا شروع کرتا ہے اور خدا کے بارے میں باتیں بیان کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا، تمہارے مردوں کو قتل کر دیا، تمہاری عورتوں کو اسیر کر دیا، فوراً سے جیسے خدا کا نام زینب کبریٰ نے سنا، کہا ما رأیت الا جمیلا، خدا سے ہم نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی ایسی ہو، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے مشکل کے اندر رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے تکالیف کے اندر رہیں، اور جتنے تکالیف کے اندر جو رہتا ہے اس کا اجر و ثواب اس قدر ملتا ہے کہ روایتوں کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب صابر کو جنت میں ڈالا جائے گا اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا، کہے گا خدا بندہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، میرے بدن کو کینچی سے کاٹا جائے اور میں وہ تکلیف برداشت کروں، وہ اذیت برداشت کروں تاکہ میرا مقام کچھ اور بالا ہو جائے۔ جب خدا پر انسان کو ایسا بھروسہ آ جائے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان تکفروا ومن فی الارض جميعا فإن اللہ هو الغنی الحمید، اگر تم اور دنیا کی ساری مخلوقات خدا کا انکار کرنے والی ہو جائیں، خدا بے نیاز رہے گا، خدا غنی رہے گا۔ یہ اطاعت اگر انسان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے خود پروردگار کے قریب حاصل ہونے کی، پروردگار کا قرب حاصل کرنے کی، عبادت کرنے کی، یہ خود انسان کے فائدے میں ہے، ورنہ پروردگار کو فرق نہیں پڑتا۔ اور جو پروردگار کا بنایا ہوا قانون ہے وہی حجت خدا کا بھی قانون ہے، توجہ رکھیے گا۔ اگر دنیا والے سب خدا کا انکار کر دے تو خدا کی خدائی پر فرق نہیں آتا،
اگر دنیا والے علی کی خلافت کا انکار کر دیں تو علی کے خلیفہ ہونے پر فرق نہیں آتا. نعرہ حیدری یا علی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یا علی یا علی یا علی مدد حیدر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ان کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. غالباً اسد جلالوی کے شاید یہ اشعار ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا خود احمد مختار کر دے، خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دیں، نبی خود صاحب دستار کر دیں. خلافت کے لیے بھلا وہ کیا لڑے، خدا بننے سے جو انکار کر دے. مشکل کشا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ انسان اپنے فائدے میں خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، خدا کی خدائی پہ فرق نہیں پڑے گا. ہم عبادت گزار ہو جائیں، ہم زاہد ہو جائیں، ہم نمازی ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں، خدا کی خدائی پہ فرق نہیں آنے والا. ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. جناب لقمان کو جب حکمت عطا ہوئی ہے، سورہ لقمان کے اندر آیت موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے، ہم ہیں جو حکمت دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ حکمت تو خدا دیتا ہے، خلافت لوگ دے دیتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر فوراً سے قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یاد رکھو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، وہ اپنا ہی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کا کام کر رہا ہوتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے تو پروردگار بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے، پروردگار کی خدائی پر فرق نہیں آتا. اور کتنے ہی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانو تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ تو غنی الحمید ہے. اور وہ جملہ کہ جو پیغمبر گرامی اکثر فرمایا کرتے تھے، اور اس کی کبھی کبھار بعض احباب اپنی جانب سے تفسیر بیان کر دیتے ہیں کہ پیغمبر بیان فرماتے تھے کہ الفقر فخری. حتیٰ ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس کی غلط تفسیر بیان کر جاتے ہیں. الفقر فخری، پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی یعنی غریبی، فخری یہ میرا فخر ہے. بعض لوگوں نے تفسیر کی کہ پیغمبر پسند کرتے تھے کہ غریب رہیں، پیغمبر پسند کرتے تھے کہ فقیر رہیں، پیغمبر پسند کرتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ نہ آئے، پسند کرتے تھے کہ اچھا مکان نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، پسند کرتے تھے کہ مادی نعمات سے دور رہیں. یہ فقر کی بات نہیں ہو رہی. الفقر فخری، میرا فقر میری محتاجی میرا فخر ہے. یہ فقر اور محتاجی وہ ہے جو دنیا والوں کے یہاں محتاجی نہیں ہے، اللہ کے یہاں محتاجی. یا علی یا علی یا علی. اس چیز کے اندر مسابقہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ذکر علی ہے، یہاں پر ذکر علی کر کے ہم ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں بچے جو ہے وہ ذکر علی کر کے انشاءاللہ ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور اس عبادت کو ہم بھی انجام دے رہے ہیں، آپ بھی انجام دے رہے ہیں. بہت اچھا ہے کہ گفتگو کی صورتحال بن رہی ہے. تو پیغمبر فرماتے الفقر فخری. فقر کی دو قسمیں ہیں، الفقر الی الناس، لوگوں کا محتاج ہو جانا، لوگوں کی طرف انسان محتاج ہو جائے، اور ایک ہے الفقر الی اللہ،
لوگوں کی طرف محتاج ہو جانا یہ قابل مذمت ہے. انسان فقیر نہ ہو لوگوں کا، محتاج نہ ہو لوگوں کا، لیکن الفقر الی اللہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، فرماتے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. پالنے والے علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے افتخار کے لیے، فخر کے لیے، اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ علی کے اوپر جو موجود ہے وہ تو ہے، تو علی کا رب ہے. اس سے بڑھ کر کوئی فخر نہیں ہے علی کا. مولا سید سجاد ہوں، مختلف دعاؤں کے اندر اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور کیا کیا اس کے اندر معارف کھولے ہیں. میں فقط ایک جملہ عرض کروں گا. ایک دعا کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اقطع رجائی وانت انت. پروردگارا میں تجھ سے کیسے پکاروں، تیری بارگاہ میں کیسے آؤں. تیری بارگاہ بہت عظیم ہے، کیونکہ میں ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں تیرا. لیکن میں تجھ سے کیسے امید توڑ لوں. وَأَنْتَ أَنْتَ جبکہ تو ہے، تو کریم ہے، تو اپنے دشمنوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، بخوشی قبول کرتا ہے. میں کیسے تجھ سے امید توڑ لوں، میں تیری بارگاہ میں کیسے، تیری بارگاہ سے کیسے چلے جاؤں. مناجات 15 بہترین مناجات ہیں. 15 مناجات 15 جو مولا سید سجاد کی مناجات ہیں. مفاد الجنان کے اندر بھی موجود ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی، اور غالباً شیخ عباس قمی نے کتاب بہار الانوار سے حاصل کی ہیں. البتہ شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان میں ایک عبارت نہ جاننے کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا جان بوجھ کر حذف کی ہے. وہ یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے جب بہار الانوار کے اندر یہ مناجات 15 ذکر کی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک مناجات جو 15 مناجات پر مشتمل ہے، اسے گویا 15 دنوں کے اندر مکمل کرو. جمعے سے شروع کرو اور شب جمعہ پر جا کر ختم کرو. مناجات تائبین سے آغاز ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کی مناجات، سلسلہ چلتا ہے مخبتین کی، راجین کی، مومنین کی، معتصمین کی، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتا ہے زاہدین کی مناجات پر. اور یہ مناجات شب جمعہ کو انسان کو پڑھنا چاہیے. لیکن ویسے علماء بیان فرماتے ہیں کہ مناجات ہے، کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، ایک ساتھ ہی 15 پڑھ سکتا ہے. بہترین مناجات ہے، پروردگار کو کیسے پکارا، پروردگار کا تعارف کیسے بیان کیا ہے. سید سجاد، ہزار رکعت نماز پڑھنے والے، 40 حج کرنے والے، ذو الصفنات جن کا لقب ہے کہ اعضائے سجدے کی جو چمڑی تھی وہ کٹ جاتی تھی، اس قدر سجدہ کیا کرتے تھے. لیکن جب خدا کے حضور آتے تو فرماتے الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی فاحیہ بتوبۃ منک یا عملی وبغیتی ویا سؤلی ومنیتی. فرماتے ہیں خدا میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا. اللہ اکبر. الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا. وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی، اور اے خدا جب میں تیری جلال اور جبروت کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو مسکین پاتا ہوں. وامات قلبی عظیم جنایتی، اور میرا دل مردہ ہو گیا گناہوں سے. البتہ یہاں پر میں بعض جملات کہہ کے جا رہا ہوں بغیر تشریح کیے، اور الحمدللہ مجھے اندازہ ہے کہ بزرگان خود بخود سمجھ رہے ہوں گے بات کو، اور نوجوانوں تک انشاءاللہ بات بھی منتقل کریں گے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان سکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. سید سجاد وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم ایسے ہیں تو جو واقعاً معصیت کار ہیں انہیں کیسا ہونا چاہیے. یہ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے.
اگر جاننا چاہتے ہو کہ سید سجاد کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو گویا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اس طریقے سے خدا کے حضور جاتے ہیں تو تم کیسے جا کر خدا کے حضور جواب دو گے؟ پھر جملہ کہتے ہیں فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ يَا عَمَلِي وَبُغْيَتِي وَيَا سُؤْلِي وَمُنْيَتِي. فرماتے ہیں پروردگارا جب میری یہ حالت ہے تو تو مجھے معاف کر کے میرے دل کو زندہ کر دے، میں توبہ کے راستے کی طرف آتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یا عملی و بغیتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آخری پناہ گاہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، آخری امید تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، آخری یقین اور اطمینان تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے تو ہی ہے اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے دینے والا، دنیا میں بھی تو ہی دینے والا ہے، آخر میں بھی تو ہی دینے والا ہے. میں تجھ سے فرار کہاں کروں گا؟ یہ پیغام ہے جو بار بار ائمہ اطہار علیہ السلام نے انبیاء کرام نے دیا ہے. جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ جملہ تھا جناب ابراہیم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں علمہ بحالی حسبی ام مقالی. توجہ ہے میرے ساتھ، توجہ رکھیے گا. فرماتے ہیں جب آتش نمرود میں ابراہیم جا رہے تھے تو ایک فرشتہ نازل ہوا، جبرائیل امین نازل ہوئے یا کوئی فرشتہ نازل ہوا اور کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. تم آتش نمرود میں جا رہے ہو، جلنے والے ہو. یہ محسوس انسان جس قدر کر سکتا ہے کرے، لیکن دیکھنا اور ہونا اور ہوتا ہے اور سننا اور ہوتا ہے. ابراہیم جا رہے ہیں، آتش کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جیسے ہی فرشتے نے سوال کیا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، ابراہیم نے فوراً سے کہا علمہ بحالی حسبی ام مقالی، جس سے میری حاجت ہے وہ میری حالت سے جانتا ہے، جس سے میں مانگنا چاہتا ہوں وہ میرے بارے میں خوب واقف ہے، لہٰذا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جیسے ابراہیم پورے سکون اور توکل کے ساتھ گئے ہیں آگ کے اندر تو وہاں سے خدا کی آواز آئی یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے، صرف ابراہیم کے لیے. جب آتش نمرود میں گئے ہیں ابراہیم تو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، سلامتی بن گئی ہے. لیکن ابراہیم کے ساتھ کچھ رسیاں بھی تھی جن رسیوں سے ابراہیم کو باندھا گیا تھا تاکہ ابراہیم حرکت نہ کریں. لیکن ابراہیم جب باہر نکلے آتش نمرود کے تو رسیاں موجود نہیں تھی، رسیاں جل چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. یعنی آگ وہی آگ ہے، آگ وہی آگ ہے. ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. آگ وہی آگ ہے لیکن خدا نے آگ کو اتنی بصیرت عطا کر دی کہ کسے جلانا ہے اور کسے جلانا ہے. جب آگ کو خدا اتنی بصیرت دے سکتا ہے تو کیا علی کو قسیم الجنت والنار نہیں کر سکتا؟ کہ علی یہ فیصلہ کریں کہ کس کو جلانا ہے اور کس کو جنت میں بھیجنا ہے. اور میں عرض کروں گا کہ ابراہیم کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی کپڑے سے بنی ہوئی چیزیں تھیں اور جو بھی چیزیں تھیں وہ جل کے صرف ابراہیم محفوظ رہے. نہیں، دو چیزیں تھیں، ایک جلی ایک باقی رہی. رسیاں تھیں وہ جل گئی لیکن جو لباس خود پہنا تھا وہ لباس تو باقی رہا، وہ لباس تو سالم رہا. پورے مکمل لباس کے ساتھ آتش نمرود سے نکلے ہیں. تو ایک آگ ہے رسیوں کو جلا رہی ہے، لباس ابراہیم کو بچا رہی ہے. یہ بات کیا ہے؟ یہ بات اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ابراہیم نے ایک چیز کا انتخاب خود کیا تھا. توجہ رکھیے گا، ایک چیز کا انتخاب خود ابراہیم نے کیا ہے اور وہ ہے اپنے لباس کا. اور ایک چیز وہ ہے جو ابراہیم سے باندھی گئی ہے، انتخاب نہیں کیا. ایک بہت عظیم نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. مدینہ انشاءاللہ جائیں گے تو یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا. ایک چیز وہ ہے کہ جو ابراہیم نے خود منتخب کی ہے
اور ایک چیز ہے جو باندھی گئی ہے. معلوم ہو گیا اس آتش کے ذریعے کہ جس کا نبی خدا خود انتخاب کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، جو نبی کے ساتھ باندھی جاتی ہے وہ اور ہوتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بس عزیزو، میں مصائب کی طرف آنے لگوں. محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چونکہ آج کے مصائب کے بعد بی بی کی انشاءاللہ تابوت برآمد ہوگا خواتین کی جانب سے، چنانچہ ممکن ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس وقت نہ ہو کہ دعائیہ کلمات اور فاتحہ خوانی کروا سکیں. ایک چھوٹے سے فاتحہ کی درخواست ہے جناب سید اختر احسن صاحب کے لیے، مرحومہ نازنین بیگم کے لیے، اور ایک مومن ہے کہ جن کو کچھ سخت پریشانیاں لاحق ہیں. پروردگار انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں، مولا سید سجاد کے صدقے میں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. حاضرین کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بانیان مجلس کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انشاءاللہ ان کے بلندی درجات کے لیے باوز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس عزیزان گرامی، زحمت کو میں تمام کروں جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ حسین پر، اولاد حسین پر گریہ کریں. شہزادی سکینہ جن کی بعض روایتوں کے مطابق آج کی رات شہادت واقع ہوئی ہے. شہید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے تلوار سے شہید کیا جائے، زہر دے کر شہید کیا جائے. جس کو بھی ظلم دے کر شہید کیا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے. جس کے اوپر سختی آئی ہو، مصائب کے اندر مبتلا کیا ہو، اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے شہید کہا جاتا ہے. اس بچی نے بڑے مظالم سہے ہیں. سکینہ کی یتیمی میں اور دنیا والوں کے یتیم ہونے میں بہت فرق ہے. میں عرض کروں گا کہ سکینہ جو یتیم ہوئی ہے، انہوں نے جیسی یتیمی برداشت کی ہے اور جو دوسرے یتیم برداشت کرتے اس میں بڑا فرق ہے. نہ صرف یہ کہ بی بی پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ اور تھے، اور جو عام لوگ یتیم ہوتے ہیں ان پر وہ مظالم نہیں ڈھائے جاتے. نہ صرف یہ کہ اس اعتبار سے فرق ہے بلکہ ایک اور اعتبار بھی ہے جس سے فرق ہے. جب عام دنیا کے لوگ یتیم ہوتے ہیں تو ان کا تعلق اس گھرانے سے نہیں ہوتا جس گھرانے سے سکینہ کا تعلق ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول کا آل رسول کا خاندان ہے، بلکہ رسول اور آل رسول کی سیرت یہ رہی تھی کہ جب بھی کسی یتیم کو دیکھتے تھے تو بطور خاص اس پر شفقت فرماتے تھے. پیغمبر اکرم کی سیرت رہی ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ واقعات بیان کر سکوں. چند ایک جملے میں عرض کروں گا. مولائے متقیان جب غریبوں کو کھانا دیتے تھے تو جب اس میں پتہ چلتا تھا کہ کوئی یتیم ہے تو پھر اسے کھانا دیتے نہیں تھے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے. اجرکم علی اللہ. علی کی اسی پوتی کا نام ہے سکینہ. علی کا یہی کردار تھا، یتیموں پر یہی شفقت تھی کہ جب علی کو ضربت لگی ہے تو کوفے کے یتیم بچے کوزوں کو لے کر آ گئے. ہم نے سنا ہے، تبھی ہم نے کہا ہے کہ علی مرتضیٰ کے لیے دودھ بہت مفید ہے. لہٰذا ہم اپنے باپ کو، جس سے ہمیں باپ سے محروم ہونے کے بعد یہ محرومی کا دل سے احساس نکال دیا، اسے دودھ لینے کے لیے آئے ہیں. نہ صرف یہ کہ علی کی یہ سیرت تھی، سرکار حسین کی یہ سیرت تھی. جب مسلم کی شہادت واقع ہوئی ہے اور جیسے یہ خبر ملی فوراً سے یتیم مسلم کو بلایا تھا، اپنی آگوش میں بٹھایا
اس یتیمہ کے سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا. بنی ہاشم کے گھرانے کی یہ بچی تھی, سمجھ گئی. کہنے لگی چچا جان آج تو آپ مجھ سے ایسے شفقت فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ یتیموں سے فرمایا کرتے ہیں. اور یہ حسین کا جملہ تھا. کہنے لگی بیٹی آج سے تیرا بابا میں ہوں, جب بھی کبھی بابا کو یاد کرنا تو مجھے بلا لینا. مجھے نہیں معلوم, روایت میں جملے تو نہیں موجود ہے, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا اور اپنے ذہن میں حفظ کر لیا ہوگا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کوئی آتا ہے اور سہارا بنتا ہے اور دست شفقت پھیرتا ہے. مگر میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, سارے دنیا کے یتیم یہ منظر دیکھتے ہو تو دیکھ لے, مگر اے بی بی آپ نہ دیکھیے گا, کیونکہ جب آپ یتیم ہوں گی تو دست شفقت پھیرنے والا کوئی نہ آئے گا, تماچے لگانے والے آئیں گے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بی بی پر مصائب ایسے ڈھائے گئے ہیں یتیمی کے بعد کہ کسی دنیا کے یتیم پر نہ ڈھائے گئے. نہ صرف یہ کہ جسمانی اعتبار سے سکینہ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے, بلکہ روحانی اعتبار سے بڑی اذیتیں پہنچائی گئی ہے. سنیں گے یہ الحمدللہ ہمارے بچے جانتے ہیں, اس قدر مصائب سنے ہیں, مجالس کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں, جانتے ہیں کہ سکینہ وہ ہے کہ شام غریبہ جب خیموں کو جلایا گیا تو یہ بچی اپنے جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئی تھی, اور جب مقتل کی طرف روانہ ہوئی تو یہی سکینہ وہ تھی کہ ایک شقی آگے بڑھا, اس کے گوشواروں کو چھین لیا. گوشواروں کو اتارنا اور ہے اور چھیننا اور ہے. اور یہی بچی وہ تھی کہ جب اپنے بابا کی بے سر لاشیں سے لپٹی ہوئی تھی تو پھر ایک شقی آگے بڑھا اور تعزیانے کو لہرانے لگا اور کہنے لگا, اے بیٹی یہاں سے کھڑی ہو جا ورنہ یہ تعزیانہ تجھے ماروں گا. سید سجاد کہتے ہیں میں اس شقی کو دیکھ رہا تھا, اتنا مجبور تھا کہ کچھ کر نہ سکا, لیکن میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. اور پھر یہی سکینہ وہ ہے کہ جو کوفہ سے شام, اور شام کے اندر پھر وہ مقتل بنا ہے کہ جو کربلا میں نہ بن سکا. یہ ماں ام رباب بھی کیسی ماں تھی, کیا قسمت پائی ہے رباب نے. جب مدینہ سے چلی تھی تو شاید یہ سوچ کر چلی ہوں گی کہ آقا میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے جو آپ پر فدا کر سکوں. خدا نے ایک بیٹا دیا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے, یہ عمر نہیں ہے کہ میدان میں اپنے پیروں سے جا سکے اور آپ پر قربان ہو سکے. ایک بچی دی ہے اور بچیوں پر جہاد ساقط ہے, لہٰذا وہ بھی آپ پر قربان نہیں ہو سکتی. مگر عزاداروں یہ جملہ سنیں گے, رباب مدینے سے جب چلی تھی تو یہ سوچ کر چلی تھی, لیکن یہ واحد بی بی تھی جب مدینہ آئی ہے تو کبھی سائے میں نہ بیٹھی. ایک بیٹا کربلا میں دفن ہو گیا, ایک بیٹی شام میں دفن ہو گئی. یہ کربلا سے جائے تو کیسے جائے جب یہ کارواں زندان سے آزاد ہوا اور کربلا کا رخ کیا ہے, کربلا میں آ کر بین کیا ہے. بعض روایتیں کہتی ہے کہ 3 دن تک ماتم ہوا ہے. اس کے بعد یہ کارواں سید سجاد کی سربراہی میں, بی بی زینب کی سربراہی میں مدینے کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن ایک بی بی تھی جو اس کارواں میں نہیں تھی, جو مدینہ نہیں گئی, کربلا ہی میں رک گئی. یہ کوئی اور نہیں, یہ اصغر کی ماں ام رباب. میں کربلا چھوڑ کر کہاں جاؤں, شام میں اپنی بچی کو دفنا چکی, کربلا میں میرا اصغر دفن ہو گیا. میں کس کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں. بس عزادارو اس بچی پر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں, سکینہ پر روحانی مصائب بھی بڑے ڈھائے گئے. جسمانی مصائب تو پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے, لیکن کبھی کوئی ایسا روحانی جملہ آتا ہے جو برداشت نہیں کر پاتا. سکینہ ایک مرتبہ جب شام میں موجود تھی, دربار شام کے اندر موجود تھی, ایک شامی کھڑا ہوا اور سکینہ کی طرف اشارہ کر کر کہا, اے یزید مجھے یہ بچی کنیزی میں چاہیے. وہ بچی جو شاہوں کی سینے پر پلنے والی تھی, وہ
بچی جو شہزادی بن کر رہنے والی تھی، جب اس نے یہ جملہ سنا ہوگا مجھے یہ بچی کنیزی میں چاہیے، بچی نے تو کچھ نہ کہا، زینب آگے بڑھ گئی اور کہتی ہے شامی جب تک تم مسلمان ہے اس بچی کو کنیزی میں نہیں لے سکتا۔ اور شامی نے کہا میرے مسلمان ہونے کا اس کی کنیزی سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ جو تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اسی کلمہ پڑھنے والے کی اولاد، تو اسے کنیزی میں نہیں لے سکتا۔ یہ جملہ وہ تھا کہ جو شام میں سکینہ نے سنا، ایک جملہ وہ تھا جو کوفے کے بازار میں سنا۔ جب کوفے کے بازار سے گزر رہی تھی، دیکھیں شام کا منظر اور تھا، کوفے کا منظر اور تھا۔ کوفے کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ اہل بیت سے محبت رکھنے والے افراد موجود تھے۔ جیسے ہی نصیروں کے قافلے کو دیکھا تو بعض کوفے کی عورتوں نے خورما اوپر سے پھینکنا شروع کیے، کھجوریں پھینکنا شروع کی، لیکن جیسے یہ کھجوریں بچوں نے اٹھائی، فوراً سے بی بی نے کہا ہم آل رسول ہیں، ہم سادات رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، لہٰذا اپنی یہ کھجوریں لے کر جاؤ۔ ایک بی بی آگے آئی اور کہا اے سیدانیوں یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نذر ہے جو میں تجھے دینے جا رہی ہوں، اسے قبول کر لے۔ جیسے ہی نظر کا نام سنا قبول تو کر لیا، مگر اس کوفی نے آگے بڑھ کر یہ کہا اگر تو نظر قبول کرتی ہے تو میرے لیے 3 دعائیں بھی مانگتی جا۔ سکینہ نے دعا سننا شروع کی۔ سکینہ نے کہا کھجوریں بعد میں کھاؤں گی، پہلے تیرے لیے دعا کروں گی، لیکن دعائیں ایسی تھی زخم پر زخم سہتے رہے۔ کہنے لگی جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر، جیسی تم یتیم ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ میرا شوہر وطن سے دور ہے، خدا اسے وطن سے دور شہید نہ کرے۔ سکینہ ایک ایک دعا کو سنتے جاتی تھی، زخم برداشت کرتے جاتی تھی۔ یہ بی بی جو جسمانی زخم کو بھی سہ چکی، روحانی زخم کو بھی سہ چکی، ایک مرتبہ زندان شام میں نہ جانے کیا خواب دیکھا، فوراً سے بابا کو یاد کیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے جیسے بی بی نے بیان کرنا شروع کیا ساری بیویاں جمع ہو گئی، یقین ہو گیا بی بی کا خواب کوئی عجیب خواب ہے۔ جیسے بیویوں کا بیان شروع ہوا ایک مرتبہ یزید تک آواز پہنچی، کہا یہ کیا ہو گیا ہے زندان کے اندر، کیوں یہ ہمیں سونے نہیں دیتے؟ کہا ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا وہ کون سی بچی ہے؟ کہا وہ حسین کی بچی سکینہ ہے۔ کہا اچھا سکینہ نے یاد کیا ہے، اپنے بابا کو یاد کیا ہے، لاؤ بابا کا سر اور سکینہ کو جا کر دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی بچی کی اپنے باپ سے ایسے ملاقات نہ کرو۔ ایک چھوٹا سا میں جملہ عرض کروں گا، جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ کائنات نے علی مرتضیٰ سے کہا تھا میرے بابا کا وہ لباس لے کر آؤ جسے میرے بابا پہنا کرتے تھے۔ جیسے ہی لباس آیا بی بی نے سونگنا شروع کیا اور اتنا گریہ کیا، روایت کہتی ہے وہ غشی علیہا، سیدہ کو غش آ گیا۔ یہاں سیدہ کو بابا کا لباس دیکھ کر غش آیا، وہاں زندہ میں سکینہ کے پاس جیسے ہی سر حسین آیا، بابا کے سر کو دیکھا، یہاں غش نہیں آیا، یہاں موت۔ بس ایک چھوٹی سی روایت عرض کروں گا، آپ نے گریہ کیا، خدا اس گریہ کو قبول کرے، سیدہ کائنات اس گریہ کو قبول کرے، حسین بی بی زینب کبریٰ اس گریہ کو قبول فرمائے۔ بس ایک روایت عرض کروں، جیسے اس دنیا سے رخصت ہوئی غسالے کو بلایا گیا، غسالے نے غسل دیا، غسل دیتے دیتے رونا شروع کیا اور ایک سوال کیا، کہا اس بچی کا کوئی سرپرست زندہ ہے؟ بی بی زینب کبریٰ کھڑی ہوئی، کہا ہاں میں اس کی سرپرست ہوں۔ غسالے نے کہا مجھے بتاؤ اس بچی کو بیماری کون سی تھی؟ کہنے لگی اس بچی کو کوئی بیماری نہ تھی، تجھے کیا ہوا، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہا اس بچی کا سارا بدن نیلا نظر آتا۔
حشرکم علی اللہ، حشرکم علی اللہ. بس ایک جملہ اور التماس سے دعا کہوں گا. بی بی زینب کبریٰ نے جملہ سنا، سارا بدن نیلا نظر آتا ہے. کہنے لگی یہ نیلا پا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، اس بی بی نے کربلا سے شام تک وہ تازیانے کھائے، وہ تماچے کھائے، سارا بدن نیلا. ماتم حسین کہتی کہتا ہے کوئی تیری محبت، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا. حسین